اللہ 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 اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے 24ویں پارے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 34 کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، فرمایا نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، کبھی بھی نیکی اور بدی برابر نہیں ہوگی۔ اتنا حسین اور خوبصورت اصول قرآن پاک نے بیان فرمایا نیکی ہمیشہ نیکی رہے گی اور بدی ہمیشہ بدی رہے گی۔ برائی کی، گناہ کی معاشرے میں جتنی مرضی پذیرائی ہو جائے، اور اگر بڑے بڑے لوگ بھی خدا نہ خواستہ اس بدی اور گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو بدی بہرحال بدی رہے گی، وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ بڑے بڑے پرسنالٹیز اور بڑے بڑے لوگ بھی اگر کسی گناہ میں ابتلا کا شکار ہو جائیں تو گناہ بہرحال گناہ ہے۔ بہت بڑا آدمی ہو، بہت بڑا آدمی، بظاہر بہت بڑی شخصیت کہلاتا ہو، لیکن اگر بے پردہ عورتوں کے بیچ وہ کھڑا ہے اور ان کے ساتھ محض گفتگو ہے اور اس عمل پر وہ راضی ہے تو وہ جتنا مرضی بڑا ہے، گناہ تو گناہ ہی رہے گا، اس نے نیکی نہیں بننا۔ بڑی شخصیت اس ابتلا میں مبتلا ہو یا برائی کی بہت زیادہ پذیرائی ہو، لوگ برائی کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگ جائیں تو پھر بھی وہ اچھائی نہیں بنتی۔ لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ کام سارے لوگ کر رہے ہیں، بھئی سارے کیا، ساری دنیا کرے، لیکن برائی نے برائی ہی رہنا ہے، اس نے اچھائی نہیں بننا۔ نیکی ہمیشہ نیکی رہتی ہے۔ کوئی بندہ اس بات کو اہمیت نہ دے کہ گلی سے روڑا اٹھانا چاہیے، نہ لوگ اس کو اہمیت دیں، نہ کوئی بڑا کام سمجھیں، لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ نیکی ہے تو یہ نیکی رہے گی، نہ لوگ توجہ کریں۔ لوگ بے شک یہی سمجھیں کہ لاکھوں روپیہ لگانا ہی صدقہ ہے، لوگ یہی سمجھیں کہ جانوروں کا ذبح کرنا ہی صدقہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے، تو مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہی رہے گا۔ نہ لوگ اس پر توجہ دیں، رویوں کو تلخ رکھیں اور جیبوں کو کھلا رکھیں، تو چونکہ مسکرا کے ملنا خیر ہے تو لوگوں کے چھوٹا سمجھنے سے اس خیر نے کوئی ختم نہیں ہو جانا۔ خیر تو خیر ہی رہتی ہے، شر ہمیشہ شر رہتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہوتی۔ خیر کا کام ہمیشہ خیر کا کام رہتا ہے، برائی کا کام ہمیشہ برائی۔ اور پھر ایک اور بات بھی، برائی پر لیبل جتنا مرضی اچھا لگا لیا جائے، پیپر جتنا مرضی اچھا چڑھا لیا جائے، برائی کی وضاحت کرنے والے جتنی مرضی اچھی وضاحت کریں، لیکن اس کے باوجود بھی برائی ہمیشہ برائی رہے گی، وہ کبھی نیکی نہیں بن سکتی۔ یہ یاد رکھ لیں، اس کو سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ برائیوں کا دفاع کرنے والے بڑا بڑا تگڑا دفاع کرتے ہیں اور بڑے دلائل کے ساتھ اسے مزین کرتے ہیں، برائی پر بڑا میک اپ کرتے ہیں، پر برائی نے رہنا برائی ہے، وہ اچھائی بن سکتی نہیں۔ اور نیکی کے کام کو جتنا مرضی دبا لیا جائے، معاذ اللہ جتنا مرضی کہہ لیا جائے کہ یہ پرانی باتیں، جتنا مرضی کہا جائے کہ یہ پرانا رواج ہے، جتنا مرضی کہا جائے کہ حالات بدل گئے ہیں، پر نیکی نے بہرحال نیکی رہنا ہے۔ قرآن نے اصول بیان کر دی، فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں کی جائیں گی، نیکی نیکی رہے گی، بدی بدی رہے گی، یہ سمجھ لیں اچھے طریقے سے۔ پھر ارشاد فرمایا اسی آیہ مقدسہ میں، فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اس طرح کرو کہ برائی کو جب بدلنا ہو تو اسے اچھائی کے ساتھ بدل دو۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی کے ساتھ بدل دو، برائی کو برائی کے ساتھ نہ بدلنا۔ فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، وہ آدمی جس کے اور تمہارے بیچ بہت گہری عداوت بھی ہوگی، جن لوگوں کے بیچ اور تمہارے بیچ اگر عداوت ہوگی اور تم نے ان کی برائی کو اچھائی سے بدل دیا تو ملے گا کیا، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ جس کے اور تمہارے بیچ گہری عداوت تھی نا، اب تمہاری اور اس کے درمیان گہری دوستی ہو جائے گی۔ ولی حمیم، وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ عداوت والوں کو دوست بنانے کا طریقہ، دشمنوں کو دوست بنانے کا طریقہ جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، اس طرح کرو کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو، پھر تمہاری دشمنیاں دوستیوں میں بدلیں گی۔